حالہ اور حجاج. گاڑی تیز کرو شیرے، وہ زیادہ دور نہیں جا سکتی. اگر آج یہ لڑکی ہاتھ سے نکل گئی تو حویلی واپس مت آنا. سائیں ناجم کی دھاڑ گاڑی کی پچھلی سیٹ سے گونجی اور ڈرائیور نے ایکسیلیٹر پر پاؤں کا دباؤ بڑھا دیا. کالی لینڈ کروزر ٹائروں سے کیچڑ اچھالتی ہوئی سنسان سڑک پر دوڑنے لگی. انجن کی بھاری آواز رات کی خاموشی کو چیرتی ہوئی خوف پیدا کر رہی تھی. آسمان پر بجلی کڑکی اور پورا علاقہ ایک لمحے کے لیے روشن ہو گیا. اسی روشنی میں سڑک کے کنارے دیوانہ وار بھاگتی ہوئی ایک لڑکی کا حوالہ نظر آیا. وہ تھی حالہ سلطان، 21 سالہ معصوم حالہ جس کے پیروں میں جوتی نہیں تھی اور دوپٹہ کہیں راستے میں گر چکا تھا. شدید بارش اس کے وجود کو بھگو رہی تھی، لیکن اس وقت اسے اپنی عزت اور جان کا خوف سردی سے زیادہ محسوس ہو رہا تھا. اس کے پھیپھڑے پھٹنے کے قریب تھے اور آنکھوں سے بہنے والے آنسو بارش کے پانی میں مل کر اس کے چہرے کو مزید بھگا رہے تھے. کنکر اور کانٹے اس کے ننگے پیروں کو زخمی کر رہے تھے، مگر درد کا احساس اس وقت ختم ہو چکا تھا. وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی جہاں گاڑی کی ہیڈ لائٹس کا فاصلہ کم ہو رہا تھا. وہ روشنی کسی درندے کی آنکھوں کی طرح اس کا پیچھا کر رہی تھی. اس کے دماغ میں صرف ایک ہی جملہ گونج رہا تھا کہ بھاگو حالہ، ورنہ آج تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی. دوسری جانب شہر کے سب سے پوش علاقے ڈیفینس کے ایک انتہائی عالیشان بنگلے کے اسٹڈی روم میں پن ڈراپ سائلنس تھا. کمرے کا درجہ حرارت کنٹرول تھا اور مہنگی کافی کی مہک فضا میں رچی ہوئی تھی. دیواروں پر لگی پینٹنگز اور مہنگا فرنیچر مکین کے ذوق کی عکاسی کر رہا تھا. مسٹر احمد، میں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ آئندہ میرے سامنے اس طرح کے بچگانہ رشتے مت لائیے گا. 35 سالہ حجاج درانی نے اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا. اس کے سامنے بیٹھا شخص گھبرا گیا. حجاج درانی شہر کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون اور درانی سنس کا CIO تھا. اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی اور آنکھوں میں ایسی سختی تھی کہ سامنے والا بات کرتے ہوئے بھی 100 بار سوچتا تھا. اس کی شخصیت میں ایک ایسا روپ تھا جو مخاطب کی زبان گنگ کر دیتا تھا. سر، وہ ملک صاحب کی بیٹی بہت خوبصورت ہے اور پھر ان کا بزنس بھی. مسٹر احمد نے بات سنبھالنے کی کوشش کی. خوبصورتی اور بزنس کا میں کیا کروں جب دماغ میں بھوسا بھراؤ. حجاج نے بات کاٹتے ہوئے میز پر ہاتھ مارا. مجھے ایک کالج جانے والی بچی نہیں چاہیے جس کے نخرے اٹھانے کے لیے مجھے الگ سے عملہ رکھنا پڑے. مجھے ایک سنجیدہ اور پختہ ذہن کی جیون ساتھی چاہیے جو زندگی کی حقیقت کو سمجھتی ہو، جو عورت کو صرف سجنے سنورنے اور شاپنگ کرنے والی مشین نہ سمجھتی ہو. ملک صاحب کی بیٹی کو میں نے آج دیکھا تھا. وہ محض ایک بگڑی ہوئی بچی ہے جو میرے معیار پر کبھی پورا نہیں اتر سکتی. آپ جا سکتے ہیں. اس کا فیصلہ اٹل تھا. حجاج درانی اپنی زندگی کے اصول پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتا تھا. اسے وہ لڑکیاں زہر لگتی تھی جو زندگی کو صرف فلموں کی طرح دیکھتی تھی. اس کی اپنی زندگی ڈسپلین اور ذمہ داریوں کا نام تھی جہاں جذبات کی کوئی جگہ نہیں تھی. مسٹر احمد کے جانے کے بعد وہ اٹھا اور کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا. باہر طوفانی بارش ہو رہی تھی. شیشے پر گرتے قطرے اسے اپنے اندر کی تنہائی کا احساس دلا رہے تھے جسے وہ اپنی مصروفیت کے پردے میں چھپائے رکھتا تھا. اسے کیا معلوم تھا کہ قدرت آج اس کے انہی اصولوں کو چیلنج کرنے والی ہے اور اس کی منظم زندگی میں ایک طوفان داخل ہونے والا ہے. باہر سڑکوں پر حالت کی حالت غیر ہو رہی تھی. یہ سب اچانک نہیں ہوا تھا. اس کی زندگی تو اسی دن اجڑ گئی تھی جب اس کے والد سلطان صاحب نے سائیں ناجم کو اپنا گھر بیچنے سے انکار کیا تھا. وہ ایک شریف سرکاری ملازم تھے اور اپنے چھوٹے سے گھر سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن سائیں ناجم وہاں پلازا بنانا چاہتا تھا. سلطان صاحب کی مزاحمت کا انجام ان کی موت کی صورت میں نکلا. سائیں ناجم نے انہیں بے دردی سے قتل کروا دیا اور پولیس کے منہ میں نوٹوں کی گڈیاں ٹھوس کر کیس دبا دیا. وہ منظر حالہ کی آنکھوں میں آج بھی خون بن کر اترا تھا جب اس کے باپ کا جنازہ گھر سے اٹھا تھا. حالہ اور اس کی ماں اکیلے رہ گئے. باپ کا سایہ سر سے اٹھا تو معاشرے کے بھیڑیوں کی نظریں ان پر جم گئی. سائیں ناجم جو پہلے زمین چاہتا تھا اب حالہ کو چاہتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ حالہ خوفزدہ ہو کر اس کے پاس آئے اور رحم کی بھیک مانگے یا پھر اس کے ناپاک عزائم کا شکار ہو جائے. حالہ روز کالج جاتی تو راستے میں سائیں کے کارندے اسے ہراساں کرتے اور آوازیں کستے اور راستہ روکتے. وہ اپنی بیمار اور غمزدہ ماں کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے سب سہتی رہی. اسے لگتا تھا کہ اس کی خاموشی اسے بچا لے گی، مگر درندے خاموشی سے نہیں مرتے. آج کالج میں فنکشن کی وجہ سے اسے دیر ہو گئی تھی. شام کے 3 بج رہے تھے اور آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے.
جس سے دن میں ہی رات کا گمان ہو رہا تھا۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتی گھر کی طرف جا رہی تھی جب سائیں ناجم کی گاڑی اس کے برابر آ کر رکی۔ ارے میری گڑیا، آج اکیلی پیدل جا رہی ہے؟ آؤ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ سائیں ناجم نے شیشہ نیچے کیا تو شراب کی بدبو کا ایک بھپکا باہر آیا۔ حالہ نے نظر انداز کیا اور قدم تیز کر دیے۔ سائیں نے گاڑی اس کے آگے لگا کر راستہ روک دیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا باہر نکلا۔ حالہ کا دل خوف سے بند ہونے لگا۔ سڑک سنسان تھی۔ میں نے کہا گاڑی میں بیٹھو۔ سائیں نے اس کا بازو پکڑنے کی کوشش کی۔ حالہ پیچھے ہٹی۔ خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا، میں شور مچا دوں گی، حالہ نے پوری قوت سے چیخ کر کہا۔ سائیں ہنسا۔ اس کی ہنسی میں شیطان چھپا تھا۔ یہاں کون ہے تیری فریاد سننے والا؟ تیرا باپ تو قبر میں، اور اب تو اور تیری ماں میری جاگیر ہو۔ سیدھی طرح بیٹھ جا ورنہ اٹھا کر لے جاؤں گا۔ اس نے آگے بڑھ کر حالہ کا ہاتھ دبوچ لیا۔ حالہ نے اپنی پوری جان لگا کر اسے دھکا دیا۔ سائیں نشے میں تھا، اس لیے اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور سڑک کنارے گر گیا۔ حالہ نے موقع غنیمت جانا۔ اس نے اپنے بھاری بیگ اور جوتے وہیں اتارے تاکہ بھاگنے میں آسانی ہو، اور مخالف سمت میں دوڑ لگا دی۔ پکڑو اسے! سائیں نے چیخ کر اپنے آدمیوں کو آواز دی اور گاڑی میں بیٹھ کر اس کا پیچھا شروع کر دیا۔ اور اب وہ یہاں تھی، نامعلوم سڑکوں پر نامعلوم منزل کی جانب بھاگتی ہوئی۔ بارش کا پانی اس کے چہرے پر تھپیڑے مار رہا تھا۔ اس کی قمیض بھیگ کر جسم کے ساتھ چپک گئی تھی اور وہ سردی سے کانپ رہی تھی۔ خوف نے اس کے حواس چھین لیے تھے۔ اسے بس روشنی کی تلاش تھی جہاں کوئی انسان اسے بچا سکے۔ ہر آہٹ پر اسے لگتا کہ سائیں کا ہاتھ اس کے گریبان تک پہنچ گیا ہے۔ بھاگتے بھاگتے وہ انجانے میں ڈیفینس کے علاقے میں نکل آئی۔ یہاں بڑے بڑے گھر تھے اور اونچی دیواریں تھیں اور ہر طرف خاموشی تھی۔ سڑکیں صاف تھیں اور اسٹریٹ لائٹس جل رہی تھی۔ حالہ کو لگا وہ کسی دوسری دنیا میں آ گئی ہے۔ پیچھے گاڑی کی آوازیں قریب آ رہی تھی۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا۔ سامنے ایک بہت بڑا سفید رنگ کا بنگلہ تھا۔ اس کا گیٹ انتہائی مضبوط اور اونچا تھا۔ یہ گھر کسی قلعے کی طرح لگ رہا تھا جو اسے پناہ دے سکتا تھا۔ یا اللہ میری مدد کر! حالہ نے دل میں دعا کی اور آخری سانسوں کو مجتمع کرتے ہوئے اس گیٹ کی طرف بڑھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے گیٹ کو پیٹنا شروع کر دیا۔ حجاج درانی کافی کا مگ ہاتھ میں لیے بالکنی میں کھڑا بارش کا نظارہ کر رہا تھا۔ اس کی نظر گیٹ کی طرف گئی جہاں ایک لڑکی پاگلوں کی طرح دروازہ پیٹ رہی تھی۔ اس نے بھنی ہوئی اسے کھیر لی۔ یہ کون ہے؟ اس نے خود کلامی کی۔ اتنی رات گئے اس طوفان میں کوئی شریف لڑکی تو یوں گھر سے باہر نہیں ہوتی۔ ضرور کوئی بھکاری یا پھر کوئی ڈرامہ کرنے والی۔ اس کا پہلا تاثر یہی تھا کہ یہ کوئی اسکینڈل بنانے والی لڑکی ہے یا امداد کے نام پر گھر میں گھسنے والی۔ اس کا دل سخت ہو گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا سکون برباد ہو۔ وہ نیچے اترا اور انٹرکام پر بات کرنے کے بجائے خود گیٹ کی طرف بڑھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ اسے سختی سے ڈانٹ کر بھگا دے تاکہ وہ دوبارہ اس طرف کا رخ نہ کرے۔ حالہ گیٹ کو دونوں ہاتھوں سے پیٹ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ زخمی ہو رہے تھے۔ کھولو دروازہ، خدا را کوئی ہے تو دروازہ کھولو، وہ مجھے مار دیں گے، بچا لو مجھے۔ اس کی آواز بارش کے شور میں دب رہی تھی۔ اچانک گیٹ کا چھوٹا سا دروازہ کھلا۔ سامنے حجاج درانی کھڑا تھا، لمبا قد، چوڑا سینہ اور چہرے پر بلا کر رو۔ اس نے گرے رنگ کا ٹراؤزر اور سیاہ ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ بارش کی بوچھاڑ اس کے چہرے پر بھی پڑ رہی تھی مگر وہ چٹان کی طرح کھڑا تھا۔ کیا تماشا ہے یہ؟ اور تم کون ہو؟ حجاج کی آواز میں بجلی کی کڑک سے زیادہ ہیبت تھی۔ حالہ اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اس نے حجاج کی آنکھوں میں دیکھا جہاں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ حجاج کی نظر حالہ پر پڑی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ زرد تھا اور وہ سر سے پاؤں تک بھیگی ہوئی تھی۔ اس کی حالت قابل رحم تھی مگر حجاج کا دماغ ابھی تک اپنے تعصبات میں جکڑا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کون ہو تم اور میرے گھر کے باہر کیا ڈرامہ کر رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گا۔ حجاج نے سرد لہجے میں کہا اور دروازہ بند کرنے لگا۔ نہیں نہیں پلیز! حالہ نے آگے بڑھ کر دروازے کو پکڑ لیا۔ اس کی گرفت میں زندگی کی بھیک تھی۔ وہ آگے ہی مجھے لے جائیں گے، اللہ کے واسطے مجھے اندر آنے دیں، میں کوئی غلط لڑکی نہیں ہوں، میری جان خطرے میں ہے۔ وہ روتے ہوئے گڑ گڑائی۔ حجاج نے باہر سڑک کی طرف دیکھا۔ اندھیرے میں اسے ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس تیزی سے اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ گاڑی کی رفتار اور انداز بتا رہا تھا کہ معاملہ سنگین ہے۔ اسی لمحے اسے سائیں ناجم کی للکار سنائی دی۔ وہ رہی، گیٹ پر کھڑی، اٹھا لو اسے۔ گاڑی کے ٹائروں کی چڑچڑاہٹ حجاج کے کانوں میں گونجی۔ اس نے ایک نظر حالہ پر ڈالی جو خوف سے لرز رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سچائی اور موت کا خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ حجاج ایک ذہین انسان تھا۔
اس نے فوراً بھاپ لیا کہ یہ کوئی ڈرامہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ خطرہ اس کے دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ وہ ایک پل میں سمجھ گیا کہ اگر اس نے دروازہ بند کیا تو یہ لڑکی زندہ نہیں بچے گی۔ اس سے پہلے کہ سائیں ناجم کی غنڈے گاڑی سے اترتے، حجاج نے بجلی کی سی تیزی سے فیصلہ کیا۔ اس نے اپنا مضبوط ہاتھ آگے بڑھایا اور حالہ کا بازو پکڑ لیا۔ اندر آؤ۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں حالہ کو گیٹ کے اندر کھینچا۔ حالہ جو پہلی کمزور پڑ چکی تھی، حجاج کی طاقت کا مقابلہ نہ کر سکی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی اندر آئی۔ حجاج نے فوراً لوہے کا بھاری گیٹ بند کیا اور اسے لاک کر دیا۔ باہر گاڑی کے رکنے کی آواز آئی اور پھر گیٹ پر زوردار ٹکر ماری گئی، لیکن حجاج کا قلعہ نما گھر اب ان کی پہنچ سے دور تھا۔ اندر پورچ میں بارش کا پانی جمع تھا اور ٹائلز انتہائی چکنی تھی۔ حجاج نے جس تیزی سے حالہ کو اندر کھینچا تھا، اس وجہ سے حالہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ اس کا پاؤں پھسلا اور سیدھا حجاج کے سینے سے جا ٹکرائی۔ حجاج جو گیٹ بند کر کے ابھی پلٹا ہی تھا، اس اچانک آفتاب کے لیے تیار نہیں تھا۔ حالہ کے وجود کا بوجھ اور پھسلن والی زمین نے اسے بھی غیر متوازن کر دیا۔ وہ دونوں پورچ کے فرش پر گر پڑے۔ ایک دھپ کی آواز آئی، حجاج نیچے گرا اور حالہ اس کے اوپر۔ وقت جیسے تھم گیا۔ بارش کے قطرے ان دونوں پر برس رہے تھے۔ حالہ کا نرم و نازک بھیگا ہوا جسم حجاج کے سخت اور مضبوط جسم کے ساتھ پوری طرح پیوست تھا۔ حجاج کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس کی زندگی میں آج تک کوئی لڑکی اس کے اتنے قریب نہیں آئی تھی۔ یہ قربت اتنی اچانک اور شدید تھی کہ حجاج کا دماغ معاف ہو گیا۔ حالہ کے گیلے کپڑے حجاج کی ٹی شرٹ کو بھگو رہے تھے۔ حالہ کا چہرہ حجاج کے چہرے سے صرف چند انچ کے فاصلے پر تھا۔ اس کی گرم اور تیز سانسیں حجاج کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ حجاج کو حالہ کے دل کی تیز دھڑکن اپنے سینے پر محسوس ہو رہی تھی، یا شاید وہ اس کی اپنی دھڑکن تھی۔ وہ لڑکی جو موت سے بھاگ رہی تھی اب زندگی بن کر اس کے سینے پر دھڑک رہی تھی۔ حجاج درانی نے زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کا لمس اتنی شدت سے محسوس کیا تھا۔ یہ لمس کسی کرنٹ کی طرح اس کے پورے بدن میں دوڑ گیا۔ ایک انجانی سی سنسناہٹ، ایک عجیب سی گرمی جو اس بارش کی ٹھنڈک پر حاوی ہو رہی تھی۔ اس کے نتنوں میں بارش کی بو کے ساتھ ساتھ حالہ کی نسوانی خوشبو ٹکرائی جو مٹی اور گلاب کے امتزاج تھی۔ اس کا دماغ چیخ چیخ کر اسے کہہ رہا تھا کہ اسے ہٹا دو، مگر اس کا جسم منجمد ہو چکا تھا۔ وہ چند لمحے ساکت رہا، بس حالہ کی خوفزدہ اور بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھتا رہا جن میں ابھی بھی آنسو تیر رہے تھے۔ ان آنکھوں کی گہرائی نے حجاج کو جکڑ لیا تھا۔ وہ جو عورت کو درد سر سمجھتا تھا، اس وقت ایک لڑکی کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ اسے یہ بوجھ برا نہیں لگ رہا تھا۔ حالہ کو جب ہوش آئے تو اسے اپنی پوزیشن کا اندازہ ہوا۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اس نے گھبرا کر حجاج کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کا ہاتھ حجاج کے سخت سینے پر رکھا گیا تو حجاج نے ایک گہرا سانس لیا۔ حالہ جھٹکے سے اس کے اوپر سے ہٹی اور کھسک کر دیوار کے کونے میں جا کر سکڑ گئی۔ وہ اپنے گھٹنوں میں سر دے کر کانپنے لگی۔ حجاج بھی فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے گیلے کپڑوں کو جھاڑا اور ایک ہاتھ سے اپنے گیلے بالوں کو پیچھے کیا۔ اس کا سانس بے ترتیب ہو رہا تھا اور دل کی دھڑکن ابھی تک معمول پر نہیں آئی تھی۔ اس نے خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنی وہی سخت شخصیت دوبارہ اوڑھ لی۔ حالہ کے اندر کچھ ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ اسے اپنے جذبات پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیسے ایک لمحے کے لیے اپنا کنٹرول کھو بیٹھا۔ اس نے غصے اور الجھن ملی نظروں سے کونے میں دب کے حالہ کو دیکھا۔ میرے ساتھ اندر آؤ، حجاج نے حکم دیا۔ حالہ نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھایا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بچ گئی ہیں۔ وہ بمشکل کھڑی ہوئی، ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ وہ حجاج کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ ڈیزائنر انٹیریئر سے سجے وسیع عریض ڈرائنگ روم میں آ کر حجاج رکا۔ حالہ وہیں دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اس سے پانی ٹپک رہا تھا جو قیمتی ایرانی قالین کو خراب کر رہا تھا، مگر حجاج کو اس وقت قالین کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا اور حالہ کو سامنے کھڑے رہنے کا اشارہ کیا۔ کون ہو تم؟ اور وہ لوگ کون تھے؟ اور سچ بولنا، مجھے جھوٹ سے نفرت ہے، حجاج نے دو ٹوک انداز سے پوچھا۔ اس کا انداز کسی تفتیشی آفیسر جیسا تھا۔ حالہ نے ہچکیوں کے درمیان ٹوٹی پھوٹی آواز میں ساری سچائی بتا دی، اپنے باپ کے قتل سے لے کر سائیں ناجم کی زبردستی اور آج کے واقعے تک۔ وہ بولتی رہی اور روتی رہی۔ حجاج خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کی نظریں حالہ کے چہرے پر جمی تھی جو رونے کے باوجود بے انتہا معصوم لگ رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ لڑکی جھوٹ نہیں بول رہی۔ اس کی آنکھوں کی وحشت اور لہجے کا درد جھوٹا نہیں ہو سکتا تھا۔ حجاج نے جیب سے فون نکالا اور اپنے پرسنل اسسٹنٹ کو میسج ٹائپ کیا۔ مجھے سائیں ناجم اور سلطان نامی سرکاری ملازم کی بیٹی کی پوری ڈیٹیل ابھی چاہیے، ایمرجنسی ہے۔
اور سیکیورٹی کو الرٹ کرو۔ اس نے فون جیب میں ڈالا اور حالہ کی طرف دیکھا جو اب بھی پوری طرح کانپ رہی تھی۔ سردی اور خوف نے اس کا برا حال کر دیا تھا۔ حجاج کو احساس ہوا کہ وہ اب تک گیلے کپڑوں میں ہے اور اس کا رنگ نیلا پڑ رہا ہے۔ تم آج رات یہاں گیسٹ روم میں رہ سکتی ہو، باہر جانا خطرے سے خالی نہیں، حجاج نے کہا، اور پھر اسے یاد آیا کہ اس کے پاس تو کپڑے بھی نہیں ہیں۔ اس گھر میں کوئی عورت نہیں رہتی، اس لیے لیڈیز کپڑے نہیں ملیں گے۔ حجاج نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف گیا اور الماری سے اپنی ایک صاف بلیک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر نکال لایا۔ یہ پہن لو، فی الحال گزارا کرو۔ اس نے کپڑے حالہ کی طرف اچھالے۔ حالہ نے کپڑے پکڑے اور ان کی لمبائی چوڑائی دیکھ کر اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، اس تھان جیسے کپڑے میں تو میرے جیسی 4 لڑکیاں آ جائیں گی۔ یہ جملہ اس نے بہت آہستہ کہا تھا مگر خاموش کمرے میں حجاج کے کانوں تک پہنچ گیا۔ حجاج جو پہلے اس کے لمس کی وجہ سے ڈسٹرب تھا، اس معصومانہ تبصرے پر اسے ایک عجیب سا غصہ اور جذبہ محسوس ہوا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا حالہ کے قریب آیا۔ حالہ گھبرا کر پیچھے ہٹی مگر دیوار آ گئی۔ حجاج نے اس کا بازو پکڑ کر اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کا چہرہ حالہ کے اتنا قریب تھا کہ حالہ کی سانسیں رک گئی۔ حجاج کا وجود اس پر حاوی ہو رہا تھا۔ اگر زیادہ نخرے ہیں تو اسی گیلے لباس میں سو جاؤ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، حجاج نے انتہائی بھاری اور گھمگیر آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جس نے حالہ کو لرزا دیا۔ یہ دھمکی نہیں تھی بلکہ ایک ان کہی وارننگ تھی کہ وہ اس کے صبر کا امتحان نہ لے۔ حالہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی قربت سے حالہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ وہ حجاج کی آنکھوں کی تپش برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ جا رہی ہوں، حالہ مشکل سے بولی اور اس کے بازو کی گرفت سے نکل کر تیزی سے واش روم کی طرف بھاگ گئی۔ حجاج وہیں کھڑا رہا۔ اس نے اپنی مٹھی بھیجی اور پھر کھولی۔ اس کے ہاتھوں کے پوروں میں ابھی تک حالہ کے بازو کا لمس باقی تھا۔ وہ خود سے لڑ رہا تھا کہ ایک معمولی اور کم عمر لڑکی اس پر اتنا اثر انداز کیوں ہو رہی ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے کمرے کا رخ کیا مگر وہ جانتا تھا کہ آج نیند اس سے کوسوں دور رہے گی۔ فورس میں ہونے والا وہ ٹکراؤ اس کے حواس پر بری طرح سوار ہو چکا تھا۔ حجاج دورانی اپنے عالیشان بیڈ روم میں موجود تھا مگر اس کے ذہن کا سکون غارت ہو چکا تھا۔ دیوار پر لگی قدیم گھڑی کی ٹک ٹک رات کے اس پہر بہت واضح سنائی دے رہی تھی۔ وہ بیڈ پر نیم دراز تھا اور چھت کو گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ بار بار اس کے حافظے میں وہی منظر لہراتا جب پورچ کے گیلے فرش پر حالہ اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ اس نے بے چینی سے کروٹ بدلی۔ اس کے ہاتھوں کے پوروں میں ابھی تک حالہ کی کمر کا نرم لمس محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے نتھنوں میں بارش کی گیلی مٹی کی خوشبو کے ساتھ حالہ کے وجود کی مہک رچی ہوئی تھی۔ وہ ایک سخت گیر اور اصول پسند مرد تھا جس نے ہمیشہ خود کو جذبات سے عاری رکھا تھا مگر آج ایک معمولی سی خوفزدہ لڑکی نے اس کے مضبوط حصار میں دراڑ ڈال دی تھی۔ یہ کیا دیوانگی ہے، حجاج نے خود سے کہا اور جھنجھلا کر بیڈ سے اٹھ گیا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے سگریٹ کا پیکٹ اٹھایا اور لائٹر جلا کر گہرا کش لیا۔ دھوئے کے مرغولے فضا میں بکھر گئے مگر اس کے اندر کی بے چینی کم نہ ہوئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایک 21 سالہ لڑکی جس کا اس کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ اس کے حواس پر اتنی شدت سے کیوں سوار ہو رہی ہے۔ اس نے خود کو سمجھایا کہ یہ محض ایک جسمانی رد عمل تھا جو اس غیر متوقع قربت کی وجہ سے ہوا مگر اس کا دل اس دلیل کو ماننے سے انکار تھا۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور اپنی گھر کی پرانی ملازمہ کے نمبر پر میسج چھوڑا کہ وہ صبح سویرے حالہ کی ماں کے گھر جا کر انہیں اطلاع دے دے کہ ان کی بیٹی محفوظ ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ حالہ کی ماں ساری رات پریشانی میں گزارے یا پولیس کے پاس جائے۔ فون رکھ کر وہ دوبارہ کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا اور باہر بارش کو تھمتے ہوئے دیکھنے لگا۔ اس رات اس نے بمشکل 2 گھنٹے آنکھیں بند کی ہوں گی۔ اگلی صبح سورج نکل آیا تھا اور رات کا طوفان اپنے پیچھے صرف گیلی سڑکیں چھوڑ گیا تھا۔ حجاج تیار ہو کر ڈائننگ ہال میں آ گیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا اور چہرے پر وہی روایتی سنجیدگی تھی۔ ملازم ناشتہ لگا رہے تھے۔ حجاج نے کرسی سنبھالی اور اخبار اٹھا لیا۔ وہ کوشش کر رہا تھا کہ گزشتہ رات کے واقعات کو بھول کر اپنے معمول پر واپس آ جائے۔ ابھی اس نے کافی کا پہلا گھونٹ بھرا ہی تھا کہ سیڑھیوں سے کسی کے اترنے کی آہٹ ہوئی۔ حجاج کی نظر بے اختیار اٹھی اور پھر وہیں جم گئی۔ حالہ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اس نے حجاج کی وہی بلیک ٹی شرٹ پہن رکھی تھی جو رات حجاج نے اسے دی تھی۔ وہ شرٹ حالہ کے لیے کسی گاؤن سے کم نہیں تھی۔ اس کا دامن حالہ کے گھٹنوں کو چھو رہا تھا اور آستین اتنی لمبی تھی کہ حالہ کے ہاتھ ان میں چھپ گئے تھے۔ سب سے زیادہ قیامت خیز منظر اس کا گلا تھا۔ شرٹ کا نیک لائن حالہ کے لیے بہت بڑا تھا جس کی وجہ سے وہ ایک طرف ڈھلک گیا تھا
اور حالہ کا دودھیا سفید چھانا اور گردن کا ایک حصہ مکمل طور پر بے نقاب ہو رہا تھا۔ حجاج کے ہاتھ میں پکڑا اخبار لرز گیا۔ حالہ کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر نیند اور معصومیت کے آثار تھے۔ وہ کسی چھوٹی بچی کی طرح آنکھیں ملتی ہوئی میز کے قریب آئی۔ حجاج کا دل ایک بار پھر بے ترتیب ہونے لگا۔ وہ خود کو کوسنے لگا کہ اس نے اسے اپنے کپڑے کیوں دیے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا لباس حالہ کے بدن پر اتنا پرکشش لگے گا کہ اس سے نظر ہٹانا مشکل ہو جائے گا۔ حالہ نے اسے دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سلام کیا۔ حجاج نے بمشکل سر ہلایا اور دوبارہ اخبار میں منہ چھپا لیا تاکہ اپنی نگاہوں کی بے باکی چھپا سکے۔ حالہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی اور ٹوسٹ اٹھا کر اس پر مکھن لگانے لگی۔ وہ بالکل بے پرواہ لگ رہی تھی۔ اسے شاید اندازہ بھی نہیں تھا کہ سامنے بیٹھا شخص کس طوفان سے گزر رہا ہے۔ وہ بار بار اپنے کندھوں سے ڈھلکتی ہوئی شرٹ کو اوپر کھینچتی مگر وہ دوبارہ نیچے سے رک جاتی۔ اس عمل نے حجاج کی توجہ بار بار اپنی طرف مبذول کروائی۔ حجاج سے مزید برداشت نہ ہوا۔ اس نے اخبار میز پر پٹکا اور سخت لہجے میں بولا، کیا تم نے صبح اٹھ کر شاور لیا یا منہ دھویا ہے؟ حالہ کا ہاتھ رک گیا۔ اس نے حیرت سے حجاج کو دیکھا جس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے۔ میں نے منہ دھویا ہے، حالہ نے سادگی سے جواب دیا۔ مجھے نہیں لگتا تم سیدھا بستر سے اٹھ کر کھانے کی میز پر آ گئی ہو۔ میرے گھر میں صفائی کے کچھ اصول ہیں۔ حجاج نے جان بوجھ کر تلخی پیدا کی تاکہ وہ اس لڑکی سے فاصلہ رکھ سکے۔ حالہ کو اس کی بات بری لگی۔ وہ غریب ضرور تھی مگر گندی نہیں تھی۔ اس کے گال غصے سے تمتمانے لگے۔ تو کیا ہوا اگر میں نے شاور نہیں لیا؟ کیا آپ کو مجھ سے بو آ رہی ہے؟ حالہ نے تنگ کر پوچھا۔ حجاج نے منہ پھیر لیا اور کافی کا مگ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، پتہ نہیں، میں تو کافی دور بیٹھا ہوں لیکن تمہاری حالت دیکھ کر یہی لگتا ہے۔ یہ بات حالہ کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور غصے سے چلتی ہوئی حجاج کی کرسی کے بالکل پاس آ گئی۔ حجاج چونک گیا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ وہ اتنا قریب آ جائے گی۔ حالت جھکی اور اپنا چہرہ حجاج کے چہرے کے انتہائی قریب کر دیا۔ حجاج کو لگا جیسے وقت تھم گیا ہے۔ حالانکہ آنکھوں میں ایک چیلنج تھا۔ چیک کر لیں، سونگھ کر دیکھ لیں اگر مجھ سے بو آ رہی ہے۔ میں غریب ہوں مگر میلی نہیں ہوں۔ میں بہت صاف ستھری ہوں اور ہمیشہ مہکتی رہتی ہوں۔ حالہ نے یہ بات انتہائی معصومیت اور غصے میں کہی تھی مگر اس کا اثر حجاج پر قیامت بن کر ٹوٹا۔ حالہ کا چہرہ اس کے اتنا قریب تھا کہ حجاج کو اس کی گرم سانسیں اپنے گال پر محسوس ہو رہی تھی۔ اور بو تو دور کی بات تھی، حجاج کو اس کے وجود سے گلاب اور موتی کی ایسی مسحور کن خوشبو آ رہی تھی جس نے ایک لمحے میں اس کے دماغ کو معاف کر دیا۔ یہ کس پرفیوم کی خوشبو نہیں تھی بلکہ حالہ کے بدن کی اپنی قدرتی مہک تھی جو حجاج کے حواس پر چھا گئی۔ حجاج کا ہاتھ کرسی کے ہتھے پر سختی سے جم گیا۔ اس کے اندر ایک شدید اور موز اور خواہش جاگی کہ وہ اسی لمحے حالہ کو کھینچ کر اپنی باہوں میں بھر لے اور بتا دے کہ وہ کیسی لگ رہی ہے۔ اس کا ضبط کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ حالہ کی گردن کی رگیں اس کی نظروں کے سامنے دھڑک رہی تھیں۔ وہ اس کے سفید شفاف گال کو چھونے کے لیے مچل اٹھا۔ حالہ کو جب حجاج کی خاموشی اور اس کی آنکھوں میں بدلتے رنگوں کا احساس ہوا تو وہ ٹھٹک گئی۔ حجاج کی نظریں اس کی ہونٹوں اور آنکھوں کا طواف کر رہی تھی۔ حالہ گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگی مگر کرسی اور میز کے درمیان جگہ کم تھی۔ حجاج بھی اپنے جذبات پر قابو پانے کے لیے ہڑبڑا کر اٹھا۔ اس افراتفری میں ان دونوں کے درمیان فاصلہ ختم ہو گیا۔ حجاج کا سینہ حالہ کے سینے سے ٹکرایا۔ وہی رات والا کرنٹ ایک بار پھر دونوں نے محسوس کیا۔ بجلی کسی ایک لہر دونوں کے جسموں میں دوڑ گئی۔ حجاج نے بے اختیار حالہ کے بازو تھام لی تاکہ وہ گر نہ جائے۔ حالہ کی سانس حجاج کے سینے میں اٹک گئی۔ وہ حجاج کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جہاں سختی نہیں بلکہ ایک عجیب سی ویرانی اور پیاس تھی۔ چند سیکنڈز کے لیے ڈائننگ روم میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ صرف ان دونوں کی تیز ہوتی ہوئی سانسوں کی آواز تھی۔ حجاج کا چہرہ جھکا اور وہ حالہ کے مزید قریب ہوا۔ حالہ کے ہونٹ کپ کپائے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور حجاج کیا کرنے والا ہے۔ حجاج کی گرفت حالہ کے بازو پر سخت ہوتی گئی۔ پھر اچانک حجاج کو جیسے ہوش آ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ وہ اپنی عمر اور رتبے سے بہت چھوٹی لڑکی کے سامنے اپنی ہتھیار ڈال رہا تھا۔ اس نے جھٹکے سے حالہ کو چھوڑا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی اور گہرا سانس لیا۔ اس کا چہرہ جذبات کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ جاؤ اپنا سامان لو، میں تمہیں گھر چھوڑنے جا رہا ہوں۔ 15 منٹ میں پورچ میں آؤ، حجاج نے فیصلہ کن اور انتہائی سخت لہجے میں کہا اور وہاں سے پلٹ کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہ مزید ایک لمحہ بھی وہاں رکتا تو شاید کوئی حماقت کر بیٹھتا۔ حالہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کا دل ابھی تک کسی جنگلی پرندے کی طرح پھڑپڑا رہا تھا۔ اسے حجاج کا یہ رویہ سمجھ نہیں آیا تھا۔
کبھی وہ اتنا قریب آ جاتا اور کبھی اتنا دور اور سخت ہو جاتا۔ اس نے جلدی سے ناشتہ چھوڑا اور اپنے پرانے کپڑے جو ملازمہ نے خشک کر کے استری کر دیے تھے پہننے کے لیے گیسٹ روم بھاگ گئی۔ 15 منٹ بعد حالہ پورچ میں آئی۔ حجاج گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ حالہ نے اپنے وہی پرانے کپڑے پہن لیے تھے اور سر پر دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ حجاج نے اسے دیکھا تو اس سے ایک عجیب سی مایوسی ہو۔ وہ چند منٹ پہلے والا حالہ اب غائب تھی، مگر حجاج کی آنکھوں میں ابھی تک وہی ڈھیلی ڈھالی شرٹ والی حالہ بسی ہوئی تھی۔ بیٹھو، حجاج نے مختصر کہا۔ حالہ خاموشی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ پورا راستہ خاموشی رہی۔ حجاج ڈرائیونگ پر توجہ دینے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کی انگلیاں اسٹیئرنگ وہیل پر سختی سے جمی ہوئی تھی۔ وہ بار بار سائڈ مرر سے حالہ کو دیکھتا جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی معصومیت حجاج کے دل میں گھر کرتی جا رہی تھی۔ اسے اس بات پر شدید غصہ تھا کہ سائی ناجم جیسے گھٹیا انسان نے اس پھول جیسی لڑکی کو ڈرایا اور ستایا۔ گاڑی حالہ کے محلے میں داخل ہوئی۔ تنگ گلیاں اور چھوٹے مکانات حجاج کے لائف سٹائل سے بالکل مختلف تھے۔ لوگ اس کی مہنگی گاڑی کو مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ حالہ نے گھر کا راستہ بتایا اور گاڑی ایک چھوٹے سے لیکن صاف ستھرے مکان کے آگے رک گئی۔ حالہ نے دروازہ کھولا اور اتر گئی۔ حجاج بھی اس کے ساتھ اترا۔ دروازہ کھلا تو سامنے حالہ کی ماں کھڑی تھی۔ وہ رات بھر کی جاگی ہوئی لگ رہی تھی اور ان کی آنکھیں سجی ہوئی تھیں۔ اپنی بیٹی کو صحیح سلامت دیکھ کر ان کی ممتا تڑپ اٹھی اور وہ دوڑ کر آئیں اور حالہ کو گلے لگا لیا۔ ماں بیٹی دونوں زار و قطار رونے لگے۔ حجاج خاموشی سے یہ جذباتی منظر دیکھ رہا تھا۔ حالہ کی ماں نے بیٹی کا ماتھا چوما اور پھر حجاج کی طرف متوجہ ہوئی۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر حجاج کا شکریہ ادا کیا۔ بیٹا، اللہ تمہیں زندگی دے، تم نے میری بچی کی عزت اور جان بچا لی۔ میں ساری زندگی تمہارا یہ احسان نہیں بھول سکتی۔ میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرا تمہارا بدلہ تو نہیں چکا سکتی، بس دعا دے سکتی ہوں۔ حجاج نے آگے بڑھ کر ان کے جوڑے ہوئے ہاتھ نیچے کیے۔ اماں جی، آپ کو ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا فرض تھا۔ اس نے حالہ کی طرف دیکھا جو اپنی ماں کے ساتھ لگی کھڑی تھی اور آنسو صاف کر رہی تھی۔ حجاج کے دل میں ایک عجیب سا احساس تحفظ بیدار ہوا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ لڑکی دوبارہ کبھی روئے یا ڈرے۔ اب آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ سائی ناجم کا باپ اب ہمیشہ کے لیے بند سمجھے۔ میں اپنا ایک باڈی گارڈ یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ 24 گھنٹے آپ کے گھر کے باہر پہرا دے گا۔ کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ اس گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ حجاج نے اپنے پیچھے کھڑی سیکیورٹی گاڑی سے ایک گارڈ کو بلا لیا اور اسے سخت ہدایت دی۔ حالہ حیرت سے حجاج کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اجنبی جس نے کل رات اسے دھتکارنے کی کوشش کی تھی آج اس کے لیے مسیحا بنا کھڑا تھا۔ حجاج نے ایک آخری نظر حالہ پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا پیغام تھا جسے حالہ سمجھ نہ سکی مگر محسوس ضرور کر لیا۔ خیال رکھیے گا، حجاج نے مختصراً کہا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی وہاں سے روانہ ہو گئی مگر حجاج کا دل وہیں رہ گیا۔ وہ جسمانی طور پر تو واپس جا رہا تھا مگر ذہنی طور پر وہ اسی چھوٹے سے گھر کے دروازے پر اٹک گیا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی بلکہ یہاں سے شروع ہوئی ہے۔ اس کے دماغ میں سائی ناجم کے لیے خطرناک منصوبہ تیار ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک وہ اس خطرے کو جڑ سے نہیں اکھاڑ پھینکے گا حالہ محفوظ نہیں رہے گی، اور حالہ کا تحفظ اب اس کا ذاتی مسئلہ بن چکا تھا۔ حجاج درانی اپنے وسیع عریض آفس کی کرسی پر برجمان تھا لیکن اس کا دماغ اس وقت یہاں موجود نہیں تھا۔ سامنے کھلی ہوئی فائل کے الفاظ اس کے لیے بے معنی لکیریں بن چکی تھیں۔ اس نے جھنجھلا کر ہاتھ میں پکڑا ہوا قیمتی قلم میز پر پٹک دیا۔ شیشے کی دیواروں کے پار شہر کا منظر دکھائی دے رہا تھا لیکن حجاج کی آنکھوں میں صرف ایک ہی منظر گردش کر رہا تھا، حالہ کا چہرہ۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ حجاج نے اپنی پیشانی گڑا گڑتے ہوئے خود سے سوال کیا۔ وہ کام میں مگن رہنے والا انسان تھا جسے جذبات اور رشتوں سے کوئی سروکار نہیں تھا، مگر گزشتہ 24 گھنٹوں نے اس کی دنیا الٹ پلٹ کر رکھتی تھی۔ اسے بار بار حالہ کی وہ بڑی بڑی خوفزدہ آنکھیں یاد آتی جو اس سے پناہ مانگ رہی تھی۔ کبھی اسے وہ لمحہ یاد آتا جب ڈائننگ ٹیبل پر وہ جھک کر اس کے قریب آئی تھی اور اس کی وجود کی خوشبو نے حجاج کے حواس چھین لیے تھے۔ یہ محض کشش نہیں تھی، حجاج درانی کشش سے بہت آگے کی چیز تھا۔ یہ ایک جنون تھا جو اس کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا تھا۔ اسے حالہ کی حفاظت کی فکر کسی ذمہ داری کی طرح نہیں بلکہ کسی قیمتی اثاثے کی طرح ہو رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ اگر حالہ اس کی نظروں سے دور رہی تو وہ پاگل ہو جائے گا۔ اسے حالہ چاہیے اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں اور اپنے نام کے ساتھ۔ اچانک اس کے ذہن میں سائی ناجم کا خیال آیا اور حجاج کے چہرے پر ایسی سختی آمد آئی کہ اگر کوئی اس وقت اسے دیکھ لیتا تو خوف سے مر جاتا۔ اس شخص نے حالہ کو ڈرایا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو لائے تھے۔ حجاج کی مٹھی سختی سے بھیج ہوئی۔
وہ کسی کو اجازت نہیں دے سکتا تھا کہ وہ اس کی پسند کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھے۔ حجاج نے فون اٹھایا اور اپنے سب سے خاص آدمی شیر دل کو کال ملائی۔ جی سر، حکم کریں۔ دوسری طرف سے بھاری آواز آئی، مجھے آج رات سائیں ناجم زندہ نہیں چاہیے۔ حجاج کا لہجہ برف کی طرح سرد اور اٹل تھا۔ شیر دل بھی ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر بولا، سر کام ہو جائے، لیکن لاش کا کیا کرنا ہے؟ اسے وہاں لٹکاؤں جہاں سے پورا شہر اسے دیکھ سکے؟ میں چاہتا ہوں کہ وہ ہر آنکھ خوف سے پھٹ جائے جو کسی کمزور لڑکی پر اٹھتی ہے۔ اسے ایسی عبرت ناک موت دو کہ اس کی چیخیں جہنم تک سنائی دیں۔ فون بند کر کے حجاج نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اس کی آنکھوں میں سکون نہیں بلکہ ایک وحشیانہ چمک تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ قانون ہاتھ میں لے رہا ہے، مگر حالانکہ معاملے میں خود قانون تھا۔ اگلی صبح جب سورج طلوع ہوا تو شہر میں ایک احرام مچا ہوا تھا۔ اخباروں کی سرخیاں اور ٹی وی چینلز کی بریکنگ نیوز صرف ایک ہی خبر دے رہی تھی، علاقے کا سب سے بڑا بدمعاش اور وڈیرا سائیں ناجم ہائی وے کے مرکزی پل سے لٹکا ہوا پایا گیا تھا۔ اس کی لاش کی حالت بتا رہی تھی کہ مرنے سے پہلے اس پر بدترین تشدد کیا گیا تھا۔ پولیس جائے وقوع پر موجود تھی، مگر قاتلوں کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ حالہ اور اس کی ماں اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی ٹی وی پر یہ خبر دیکھ رہی تھی۔ حالہ کی ماں نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر شکر ادا کیا۔ خدا کا شکر ہے بیٹی کہ زمین سے بوجھ کم ہوا۔ کتنا ظالم انسان تھا، خدا نے اسے اس کی کیے کی سزا دے دی، دنیا میں ہی دے دی۔ حالہ خاموش تھی، مگر اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے سائیں ناجم کی موت پر خوشی تو تھی، مگر ایک انجانا خوف بھی تھا۔ یہ سب اتنی جلدی اور اتنے خوفناک طریقے سے کیسے ہو گیا؟ اسے حجاج درانی کا خیال آیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کام کسی معمولی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ کیا یہ حجاج نے کیا ہے؟ یہ سوچتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ شخص کتنا طاقتور اور خطرناک تھا، اس کا اندازہ حالہ کو اب ہو رہا تھا۔ ادھر حجاج اپنے آفس میں بیٹھا نیوز چینل دیکھ رہا تھا، جہاں سائیں کی لاش کی دھندلی ویڈیو چل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا، اس نے اپنا حساب برابر کر دیا تھا۔ حالہ کو دیے گئے ہر دکھ کا بدلہ سائیں ناجم نے اپنی جان دے کر چکایا تھا۔ اب راستہ صاف تھا۔ تیسرے دن شام کے وقت حالہ کے گھر کے باہر پھر وہی کالی گاڑی آ کر رکی جس نے 2 دن پہلے حالہ کو چھوڑا تھا۔ گیٹ پر موجود گارڈ نے فوراً سیدھے ہو کر سیلیوٹ کیا۔ حجاج درانی گاڑی سے اترا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور آنکھوں پر کالا چشمہ تھا۔ اس کی شخصیت کا روپ ایسا تھا کہ گلی کے لوگ اپنے گھروں کی کھڑکیوں سے جھانکنے لگے۔ حجاج سیدھا دروازے پر آیا اور دستک دی۔ حالہ کی ماں نے دروازہ کھولا اور سامنے حجاج کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ ارے بیٹا، آپ اندر آئیں۔ انہوں نے جلدی سے راستہ چھوڑا۔ حجاج اندر داخل ہوا اور چھوٹے سے صحن میں پڑی کرسی پر بیٹھنے کے بجائے کھڑا رہا۔ حالہ کچن میں تھی اور آواز سن کر وہیں دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی۔ اماں جی، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں یہاں ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ حجاج نے بغیر کسی تمہید کے کہا۔ جی بیٹا، حکم کریں۔ حالہ کی ماں نے مؤدبانہ انداز میں کہا، میں حالہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جملہ حجاج نے اتنی روانی اور سادگی سے کہا جیسے موسم کا حال بتا رہا ہوں، مگر حالہ کی ماں کے لیے یہ کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ وہ حیرت سے منہ کھولے حجاج کو دیکھتی رہ گئی۔ کچن کے دروازے کے پیچھے کھڑی حالہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ بیٹا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہاں اور ہم کہاں؟ ہم تو آپ کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں۔ حالہ کی ماں نے ہکلاتے ہوئے کہا، مجھے ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا، مجھے حالہ پسند ہے اور میں اسے اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ حجاج کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ اسی لمحے حالہ ہمت کر کے باہر نکل آئی۔ اس نے سادہ سے شلوار قمیص پہن رکھا تھا اور سر پر دوپٹہ تھا۔ اس کا چہرہ غصے اور حیرت سے سرخ ہو رہا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، حالہ نے حجاج کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ حجاج کی نظریں حالہ پر جم گئی۔ وہ اس کے انکار پر حیران نہیں تھا، بلکہ اسے حالہ کی ہمت پسند آئی۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ حجاج نے سکون سے پوچھا۔ آپ اپنی عمر دیکھیں اور میرا بچپن۔ آپ 35 سال کے ایک سنجیدہ بزنس مین ہیں اور میں 21 سال کی معمولی طالب علم۔ ہمارے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ امیر ہیں، ہم غریب ہیں، یہ جوڑ نہیں بن سکتا۔ حالہ نے اپنی ساری دلیلیں ایک ہی سانس میں کہہ دی۔ حجاج کے ہونٹوں پر ایک دلاویز لیکن مختصر مسکراہٹ آئی۔ اس نے 2 قدم آگے بڑھائے اور حالہ کے قریب آ گیا۔ حالہ پیچھے نہیں ہٹی۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے ان فرسودہ باتوں کی پرواہ ہے؟ عمر کا فرق میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مجھے ایک ایسی جیون ساتھی چاہیے جو میرے گھر کو گھر بنا سکے، اور مجھے تم میں وہ صلاحیت نظر آتی ہے۔ رہی بات امیری غریبی کی، تو شادی کے بعد تم بھی وہی ہوگی جو میں ہوں، یعنی مسز حجاج درانی۔ لیکن میں آپ کو پسند نہیں کرتی، حالہ نے آخری وار کیا۔
پسند اور ناپسند وقت کے ساتھ بدل جاتی ہے۔ میں محبت کا دعویٰ نہیں کر رہا، میں تمہیں عزت اور تحفظ دینے کی بات کر رہا ہوں۔ اس دنیا میں تم دونوں اکیلی ہو اور سائیں ناجم جیسے سینکڑوں بھیڑیے باہر گھوم رہے ہیں۔ میں تمہیں وہ چھت دینا چاہتا ہوں جس کے نیچے تمہیں دنیا کے کسی طوفان کا ڈر نہ ہو۔ حجاج نے یہ بات اتنے پراسرار انداز میں کہی کہ حالہ لاجواب ہو گئی۔ اسے سائیں ناجم والی رات یاد آ گئی جب حجاج نے اسے بچایا تھا۔ میں آپ کو سوچنے کا وقت دیتا ہوں، لیکن میرا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ میں کل شام کو دوبارہ آؤں گا اور مجھے ہاں چاہیے، کیونکہ مجھے انکار سننے کی عادت نہیں ہے۔ حجاج نے فیصلہ کو لہجے میں کہا اور حالہ کی ماں کو سلام کر کے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ حالہ وہیں صحن میں کھڑی رو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کی قسمت کھل رہی یا وہ کسی نئی مصیبت میں پھنس رہی ہے۔ حالہ کی ماں نے بیٹی کے کندھر پر ہاتھ رکھا۔ حالہ میری بات سن بیٹی۔ حالہ کی ماں نے اسے کرسی پر بٹھایا۔ میں نہیں کر سکتی اماں جی، وہ بہت سخت اور عجیب انسان ہے، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ حالہ نے روتے ہوئے کہا، بیٹی ڈر تو مجھے اس دنیا سے لگتا ہے، میرے بعد تیرا کون وارث ہے؟ آج حجاج ہے تو کل کوئی اور اٹھ کھڑا ہوگا۔ ہم کمزور لوگ ہیں اور کمزوروں کو جینے کے لیے کسی مضبوط سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حجاج ایک طاقتور مرد ہے، وہ تجھے تحفظ دے سکتا ہے، عزت دے سکتا ہے۔ محبت تو شادی کے بعد بھی ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی عزت محبت سے زیادہ بڑی چیز ہوتی ہے۔ ماں نے سمجھایا، دیکھ بیٹی، اس نے تجھے اس وقت بچایا جب کوئی نہیں آیا تھا۔ اس نے اپنی طاقت سے ہمارے دشمن کو ختم کیا۔ وہ تجھے رانی بنا کر رکھے گا۔ میری خوشی اور اپنے سکون کے لیے ہاں کر دے۔ ماں کی باتیں حالہ کے دل پر اثر کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں سچ کہہ رہی ہے۔ وہ اکیلی اس ظالم دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ حجاج کی شخصیت میں ایک ایسا روپ اور دبدبا تھا کہ اس کے ساتھ چلنے والی عورت کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ماں کی مجبوری اور ان کی آنکھوں میں امید دیکھ کر حالہ کے دل پر پتھر رکھ لیا۔ ٹھیک ہے ماں جی، اگر آپ کی یہی خوشی ہے تو میں تیار ہوں، حالہ نے سر جھکا کر کہا۔ اگلی شام حجاج آیا تو اسے حالہ کی رضامندی مل گئی۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے فوراً نکاح کی تاریخ طے کر دی۔ وہ ایک دن کی بھی تاخیر نہیں چاہتا تھا۔ اس نے سب کچھ خود سنبھال لیا۔ حالہ کے کپڑوں سے لے کر زیورات تک ہر چیز شہر کے بہترین برانڈ سے منگوائی گئی تھی۔ نکاح کا دن آ گیا۔ تقریب انتہائی سادگی سے رکھی گئی تھی۔ صرف قریبی دوست اور گواہ موجود تھے۔ حالہ سرخ رنگ کے بھاری عروسی جوڑے میں ملبوس کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا میک اپ پروفیشنل آرٹسٹ نے کیا تھا، جس نے اس کی قدرتی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے تھے۔ زیوراج کے بوجھ تلے دبی وہ خاموش بیٹھی تھی۔ قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا۔ جب حالہ سے پوچھا گیا تو اس نے کانپتی ہوئی آواز میں قبول ہے کہا۔ اس ایک جملے نے اس کی زندگی کی ڈور حجاج درانی کے ہاتھ میں تھما دی۔ حجاج نے بھی بھاری اور پر اعتماد لہجے میں قبول ہے کہا اور حالہ کی طرف دیکھا جو گھونگھٹ میں چھپی ہوئی تھی۔ رخصتی کا وقت آیا تو مناظر بہت جذباتی تھے۔ حالہ اپنی ماں کے گلے لگ کر روتی رہی۔ حجاج نے آگے بڑھ کر حالہ کی ماں کو تسلی دی۔ اماں جی، اب یہ میری ذمہ داری ہے، آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ حالہ گاڑی میں بیٹھی اور گاڑی حجاج کے محل نما گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستہ بھر وہ اپنی انگلیوں کو مڑوڑتی رہی۔ اس کا دل خوف اور گھبراہٹ سے بھر رہا تھا۔ وہ حجاج کی بیوی بن چکی تھی، اس شخص کی جس نے اسے پہلی ہی ملاقات میں دیوار سے لگا دیا تھا اور جس کی آنکھوں میں اس نے اپنے لیے جنون دیکھا تھا۔ گاڑی حجاج کے گھر کے پورچ میں رکی، وہی پورچ جہاں ان کی کہانی شروع ہوئی تھی۔ آج وہاں پھولوں کی سجاوٹ تھی۔ ملازموں نے استقبال کیا۔ دو ملازم آئی جو شادی حالہ کے لیے ہی رکھی گئی تھی۔ وہ اسے کمرے میں لے کر گئی۔ کمرے میں موتیاں اور گلاب کی خوشبو نے ایک سحر سا طاری کر رکھا تھا۔ دیواروں پر لگے دھیمے برقی قمقمے کمرے کو ایک خوابناک منظر دے رہے تھے۔ بیج کے عین وسط میں حالہ سلطان سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کا سرخ روسی لباس اس کے وجود پر ایک بھاری بوجھ کی طرح تھا، مگر اس بوجھ میں ایک عجیب سی لذت بھی تھی۔ اس کا دل سینے میں کسی ہتھوڑی کی طرح برس رہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب اس کمرے کی تنہائی میں اس کے اور حجاج درانی کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہے۔ دروازہ لاک کرنے کی آواز کے بعد جب حجاج کے قدموں کی آہٹ بیٹھ کے قریب آ کر رکی تو حالہ کی سانسیں حلق میں اٹک گئی۔ گدا ایک طرف سے نیچے دبا اور حجاج اس کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے وجود کی گرمی اور اس کے مہنگے کولون کی خوشبو نے حالہ کو اپنے حصار میں لے لیا۔ حجاج نے آہستگی سے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اس کی پورے حالہ کے لرزتے ہوئے ہاتھوں پر جم گئی۔ حجاج کا لمس گرم اور مضبوط تھا۔
اس نے حالہ کے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے کر انہیں اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ حالہ کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی مگر اس نے ہاتھ کھینچنے کی کوشش نہیں کی۔ میری طرف دیکھو حالہ۔ حجاج کی آواز میں ایک عجیب سی گھمگیرتا اور نشہ تھا۔ یہ وہ سخت لہجہ نہیں تھا جو آفس میں گونجتا تھا، بلکہ یہ ایک مرد کا وہ لہجہ تھا جو اپنی تسکین کے لیے بےتاب ہو۔ حالہ نے ہمت کر کے سر اٹھایا مگر نظریں جھکی رہیں۔ حجاج نے اپنا دوسرا ہاتھ بڑھا کر حالہ کے سر پر موجود بھاری دوپٹے کو پیچھے سرکا دیا۔ اس کے بعد اس نے حالہ کے چہرے پر گرے ہوئے گھونگھٹ کو انگلیوں سے تھام کر آہستگی سے اوپر اٹھایا۔ جیسے ہی نقاب ہٹا، حجاج کی آنکھیں حالہ کے چہرے پر جم گئی۔ اس روشنی میں حالہ کا حسن دمک رہا تھا۔ اس کی جھکی ہوئی لمبی پلکیں، سرخ ہوتے گال اور کانپتے ہوئے گلابی ہونٹ حجاج کے اندر ایک طوفان برپا کر رہے تھے۔ حجاج نے ایک گہرا سانس لیا جیسے وہ حالہ کی خوشبو کو اپنے اندر اتار رہا ہو۔ تم جانتی ہو تم اس وقت کیسی لگ رہی ہو؟ حجاج نے سرگوشی کی۔ حالہ خاموش رہی، بس اس کے ہاتھ مزید کانپنے لگے۔ تم اس رات بارش میں بھیگی ہوئی خوفزدہ لڑکی لگ رہی تھی، مگر آج تم ایک مکمل عورت لگ رہی ہو، ایک ایسی عورت جسے فتح کرنا میرا جنون بن چکا ہے۔ حجاج نے حالہ کے ٹھوڑے کے نیچے انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اب ان کی نظریں ملی۔ حجاج کی آنکھوں میں ویرانی نہیں تھی، وہاں ایک ایسی بھوک تھی جس نے حالہ کو اندر تک پگھلا دیا۔ حجاج کا چہرہ حالہ کے قریب آیا۔ اس نے سب سے پہلے حالہ کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ ایک انتہائی نرم اور محبت بھرا لمس تھا جس نے حالہ کو یہ یقین دلایا کہ وہ محفوظ ہے۔ اس کے بعد حجاج کے ہاتھ حالہ کی گردن میں موجود بھاری جولری کی طرف بڑھے۔ یہ سب بہت بھاری ہے، تمہیں اس سے آزاد ہونا چاہیے، حجاج نے آہستہ سے کہا۔ اس نے حالہ کے گلے سے ہار کی ڈوری کھولی۔ اس عمل کے دوران اس کی انگلیاں بار بار حالہ کی نرم گردن کو چھو رہی تھی جس سے حالہ کے جسم میں کرنٹ سے دوڑ رہا تھا۔ ہار اتار کر حجاج نے سائڈ ٹیبل پر رکھا، پھر اس کے ہاتھ حالہ کے کانوں کی طرف بڑھے۔ اس نے جھمکے اتارنے کے لیے اپنا چہرہ حالہ کے کندھے کے قریب کیا۔ اس کی گرم سانسیں حالہ کے کان کی لو کو چھو رہی تھی۔ حالہ نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لی اور اس کے منہ سے ایک دبی ہوئی سسکی نکلی۔ حجاج نے وہ سسکی سولی۔ اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آئی۔ اس نے زیورات کو ایک طرف کیا اور اب حالہ کے سامنے بالکل قریب آ گیا۔ اس رات پورچ میں جب تم مجھ سے ٹکرائی تھی تو تم نے انجانے میرے اندر ایک ایسی آگ لگا دی تھی جسے میں پچھلے 3 دن سے برداشت کر رہا ہوں۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم نے میرے سکون کو غارت کی ہے۔ آج تمہیں اس آگ کو بجھانا ہوگا، آج تمہیں میرا ہونا ہوگا۔ حجاج نے یہ کہتے ہوئے حالہ کے دونوں کندھوں کو تھام لیا۔ حالہ اس کی گرفت میں موم کی طرح پگھل رہی تھی۔ حجاج نے اپنا چہرہ جھکایا اور حالہ کے کان کے بالکل نیچے جہاں گردن کا موڑ ہوتا ہے اپنے لب رکھ دیے۔ حالہ نے حجاج کی قمیض کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ حجاج کی لبوں کی گرمی اس کی ٹھنڈی جلد کو جھلسا رہی تھی۔ حجاج نے نرمی سے وہاں بوسہ دیا اور پھر آہستگی سے اوپر بڑھتے ہوئے اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں میں دبا دیا۔ حالہ کا سر پیچھے کی طرف ڈھلک گیا اور اس کی گردن مزید نمایاں ہو گئی۔ حجاج کے لیے یہ دعوت نظارہ کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ حجاج کا ایک ہاتھ حالہ کی کمر کے گرد حمائل ہوا اور اس نے حالہ کو اپنی طرف کھینچا۔ دونوں کے سینے ایک بار پھر اسی طرح ٹکرائے جیسے اس بارش والی رات ٹکرائے تھے، مگر اس بار کوئی خوف نہیں تھا، صرف شدید جذبات تھے۔ حجاج نے حالہ کو بستر پہ لٹانے کے لیے دباؤ ڈالا۔ حالہ کسی مزاحمت کیے بغیر پیچھے کو جھکتی گئی، یہاں تک کہ اس کا سر نرم تکیے پر جا ٹکا۔ حجاج اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کا وزن حالہ کے لیے ایک خوشگوار بوجھ تھا۔ حجاج نے اپنی کوہنیوں کا سہارا لیا تاکہ سارا وزن حالہ پر نہ آئے، مگر اس کا سینہ حالہ کے سینے کو چھو رہا تھا۔ حجاج نے حالہ کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب حیا کے ساتھ ساتھ سپردگی بھی جھلک رہی تھی۔ ڈر لگ رہا ہے؟ حجاج نے اس کے چہرے سے لٹ ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ حالہ نے بمشکل نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آواز کہیں کھو گئی تھی۔ ڈرنا مت، میں تمہارا شوہر ہوں اور یہ میرا حق ہے، حجاج نے کہا اور اپنا سر جھکا کر حالہ کے گلابی ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے لیا۔ یہ حالہ کا پہلا تجربہ تھا مگر حجاج کی مہارت نے اسے سنبھال لیا۔ وہ بوسہ پہلے نرم تھا پھر شدت اختیار کر گیا۔ حجاج کی دیوانگی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ حالہ بھی اب جواب دے رہی ہے۔ یہ احساس حجاج کے لیے کسی فتح سے کم نہیں تھا کہ وہ لڑکی جو کل تک اس سے خوفزدہ تھی اب اس کے لمس میں سکون تلاش کر رہی ہے۔ حجاج کے ہاتھ حالہ کے عروسی لباس کی ڈوریوں کی طرف بڑھے۔ اس نے حالہ کی کمر کے نیچے ہاتھ ڈال کر قمیض کی زپ کھولی۔ حالہ نے شرما کر چہرہ موڑ لیا مگر حجاج نے زبردستی اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ مجھ سے مت شرماؤ حالہ، تمہارا یہ حسن صرف میری امانت ہے، مجھے دیکھنے دو کہ خدا نے تمہیں کتنی فرصت سے تراشا ہے۔ حجاج نے حالہ کو اٹھا کر بٹھایا۔
اور انتہائی مہارت سے اس کی بھاری قمیص کو اس کے جسم سے الگ کر دیا۔ قمیص اترتے ہی حالہ نے اپنے بازو سے خود کو ڈھانپنے کی کوشش کی، مگر حجاج نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر الگ کر دیے۔ حجاج کی نظریں حالہ کے دودھیا بدن پر ٹکی تھی۔ اس کی جلد اتنی شفاف تھی کہ اس کے نیچے دوڑتا ہوا لہو محسوس ہو رہا تھا۔ حجاج نے حالہ کے بے لباس شانے پر اپنا ہاتھ رکھا اور انگلیوں کو پھسلتے ہوئے نیچے بازو تک لے گیا۔ اس کے ہاتھ کی رگڑ سے حالہ کا جسم لرز اٹھا۔ حجاج نے دوبارہ سے بستر پہ لٹایا۔ اب ان کے درمیان کپڑوں کی کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہ رہی تھی۔ حجاج نے اپنی قمیص کے بٹن تیزی سے کھولے اور اسے اتار کر فرش پر پھینک دیا۔ جب حجاج کا برہنہ اور سخت سینہ حالہ کے نرم جسم میں مس ہوا تو دونوں کے منہ سے ایک ساتھ آہ نکلی۔ یہ لمس اتنا شدید تھا کہ کمرے کی فضا میں چنگاریاں سی بھر گئی۔ حجاج نے حالہ کو اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ حالہ کے جسم کے نشیب و فراز کو ٹٹول رہے تھے۔ وہ حالہ کے ہر انچ کو چوم لینا چاہتا تھا، اسے اپنی مہر لگا دینا چاہتا تھا۔ حجاج کے لب حالہ کی گردن سے ہوتے ہوئے نیچے کی طرف سفر کرنے لگے۔ حالہ کی سانسیں تیز اور بے ترتیب ہو چکی تھی۔ وہ حجاج کے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر اسے اپنے قریب کر رہی تھی۔ حجاج نے اس کی بےتابی دیکھی تو مسکرا دیا۔ میں یہی ہوں حالہ، تمہارے پاس کہیں نہیں جا رہا۔ اس رات حجاج نے حالہ کو پیار کرنے کی کوئی حد باقی نہیں چھوڑی۔ وہ کبھی اس کے ہونٹوں کو چومتا، کبھی اس کی بند آنکھوں کو اور کبھی اس کے بدن کے نازک حصوں کو اپنے لمس سے بیدار کرتا۔ کمر میں صرف ان کی سانسوں کی آوازیں اور سرگوشیاں تھیں۔ سائیں ناجم کا خوف، دنیا کے فکرے اور ماضی کے دکھ سب اس کمرے کے دروازے سے باہر رہ گئے تھے۔ یہاں صرف دو جسم اور ایک جان کا کھیل جاری تھا۔ جب حجاج حتمی ملاپ کے لیے آگے بڑھا تو حالہ نے درد اور لذت کی ملی جلی کیفیت میں حجاج کی کمر پر ناخن گاڑ دیے۔ حجاج نے اسے مزید اپنے ساتھ بھیج لیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی کہ میں تمہارے ہر درد کا مداوا ہوں میری جان۔ رات کے پچھلے پہر جب چاند کھڑکی سے جھانک رہا تھا، حالہ حجاج کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ حجاج جاگ رہا تھا، اس کی انگلی حالہ کے ننگے بازو پر لکیریں بنا رہی تھی۔ اس نے کمبل کو حالہ کے اوپر درست کیا اور اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ اسے زندگی میں پہلی بار ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اکیلا پن جس کے محل جیسے گھر میں گونجتا تھا اب ختم ہو چکا تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی کرنیں کمرے میں داخل ہوئی تو حالہ کی آنکھ کھلی۔ اسے اپنے جسم میں ایک میٹھا سا درد محسوس ہوا۔ اس نے دیکھا کہ وہ حجاج کے مضبوط بازو کے گھیرے میں ہے۔ حجاج ابھی سو رہا تھا۔ حالہ نے سر اٹھا کر اپنے شوہر کے چہرے کو دیکھا۔ نیند میں حجاج کے چہرے سے وہ سختی غائب تھی اور وہ ایک پرسکون بچہ لگ رہا تھا۔ حالہ کو رات کے مناظر یاد آئے تو وہ شرم سے سرخ ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے حجاج کے بازو کو ہٹانے کی کوشش کی تاکہ وہ اٹھ سکے، مگر حجاج کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ حجاج نے آنکھیں کھولے بغیر مسکراتے ہوئے اسے دوبارہ اپنے ساتھ لگا لیا۔ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ حجاج کی نیند بھری بھاری آواز گونجی۔ مجھے اٹھنا ہے، صبح ہو گئی ہے، حالہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ میرے لیے ابھی صبح نہیں ہوئی، میری صبح تب ہوگی جب میں چاہوں گا۔ حجاج نے کروٹ لی اور حالہ کے اوپر آ گیا۔ حالہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ آفس نہیں جائیں گے؟ آج نہیں، بلکہ اگلے ایک ہفتے تک آفس کا نام بھی مت لینا۔ یہ ہفتہ صرف میرا اور تمہارا ہے۔ حجاج نے حالہ کی ناک پر انگلی مارتے ہوئے کہا۔ حالہ مسکرا دی۔ یہ وہ زندگی تھی جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا، ایک ایسا شخص جو اس کے لیے ڈھال بن گیا تھا۔ حجاج نے جھک کر حالہ کے لبوں پر ایک طویل بوسہ دیا اور پھر اس کے کان میں کہا، تیار ہو جاؤ بیگم حجاج دورانی، ابھی تو عشق کی شروعات ہے، ابھی تو مجھے تمہیں یہ بتانا ہے کہ تم میری زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہو۔ حالہ نے حجاج کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں تھا بلکہ ایک اعتماد اور محبت کی چمک تھی۔ اس بارش کی رات نے انہیں جس موڑ پر لا کھڑا کیا تھا وہ اب ان کی منزل بن چکا تھا۔ سائیں ناجم ایک برا خواب بن کر مٹ چکا تھا اور حقیقت یہ تھی کہ وہ اب ایک طاقتور اور جنونی مرد کی پناہ میں تھی جو اس سے دیوانہ وار محبت کرتا تھا۔ شدت جنون کی یہ داستان جو طوفان سے شروع ہوئی تھی اب ایک پرسکون اور محبت بھرے سمندر میں تبدیل ہو چکی تھی جہاں صرف حجاج اور حالہ تھے۔ السلام علیکم ریڈرز، اگر آپ کو اسٹوری پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دیں۔ اللہ حافظ۔